بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے اس موقع پر ایک مختصر سا پیغام اپنے امت الاسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج کے طلباء، اساتذہ اور عام پبلک کے نام۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کا مقصد قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا تقویٰ انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ کسی انسان کی ظاہری شکل و صورت یا ظاہری اعمال کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں انسان متقی شخص ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول متقی انسان وہ ہے کہ جس کے اندر کا انسان متقی ہو۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے گزارا ہے، ہم سارے لوگ جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کے انسان کی کیفیت کیا ہے، اور جو روزے کی روح ہے اس کو ہم نے کہاں تک سمجھا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں، اور ان کی جو اصل روح ہے اس سے ہم لوگ ناآشنا ہیں۔ اور بے روح عبادتوں کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے ہم میں سے کوئی کتنا ہی قیمتی انسان کیوں نہ ہو، جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو ہم قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا، بے روح جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ قریب ترین رشتہ دار بھی، وہ بہت پیارے رشتہ دار بھی اس کو دنیا میں نہیں رکھ سکتے، اس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ بے روح عبادتیں، جس طرح وہ قیمتی انسان روح کے بغیر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری یہ عبادتیں بھی اگر بے روح ہوں گی تو یہ بیکار ہو جائیں گی۔ ہماری نماز بے روح ہو گئی، ہمارے روزے بے روح ہو گئے، ہماری زکوٰۃ بے روح ہو گئی، ہمارے حج بے روح ہو گئے، اور اس کا نتیجہ ساری امت دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کتنے ہلکے ہو گئے، ہمارا دنیا میں کتنا وزن رہ گیا مسلمانوں کا۔ میں سمجھتا ہوں
کہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں بے روح ہو گئیں۔ اس عید الفطر کے موقع پر میں یہی کہوں گا، وہ جو کسی عربی کا شعر ہے، شاید اس میں کوئی غلطی بھی ہو کہ میں عربی اتنی زیادہ نہیں جانتا، کہ لیس العید لمن شرب و اکل انما العید لمن اخلص للہ العمل، کہ عید کھانے پینے کے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ عید اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے۔ تو گویا ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اخلاص پر ہے۔ روزے ہم نے اخلاص کے ساتھ رکھے، ان کی روح کو سمجھ کر اگر رکھے، نماز کی روح کو سمجھتے ہوئے اگر پڑھی، تو پھر انشاءاللہ ہم سارے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر وزن بھی بڑھے گا، ہماری قدر بھی ہوگی، ہماری عزت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو سربلند بھی کرے گا، مسلمانوں کو بھی سربلند کرے گا، اور اسلام انشاءاللہ اس دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ لیکن اگر ہماری عبادتیں اسی طرح بے روح رہیں اور ہمارے اعمال اسی طرح بے روح رہے، تو پھر دنیا میں جو حشر ہمارا ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ میری اس موقع پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص کتنا ہے، اس میں اللہ کی رضا کتنی ہے، کیا اس میں کہیں دکھلاوا تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، کیا اس میں ہم کوئی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہے، یا اس میں کوئی ہمارے سیاسی مقاصد تو نہیں ہیں، اس میں ہمارے ذاتی یا خاندانی کوئی مقاصد تو نہیں ہے، یا ہمارے سامنے کوئی عصبیت تو نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اس طرح کی چیزیں جب آ جاتی ہیں، میری ذاتی غرض آ جائے گی، میرے خاندان کا مسئلہ، میری فیملی کا مسئلہ، کوئی عصبیت اگر اس کے ان چیزوں میں آڑے آ جائے گی، تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام کے اندر عصبیت نہیں ہے، یا جس نے کسی کو عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بڑائی چاہتا ہوں، میں اگر اپنے خاندان کی بڑائی چاہتا ہوں، اپنی قوم کی بڑائی چاہتا ہوں، اپنے قبیلے کی بڑائی چاہتا ہوں، اپنی پارٹی کی بڑائی چاہتا ہوں، اور وہ مجھے اللہ کے دین سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر یہ عصبیت بن جائے گی۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے عصبیت ہوتی ہے۔ اس طرح ہم اپنے سارے اعمال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اور بے لوث ہو کر، مخلص ہو کر، محض اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے اعمال کو عید کے اس موقع پر صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ عاجز ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک لوگوں کے رویوں کے اندر ہمیشہ عاجزی نظر آئے گی، انکساری نظر آئے گی۔ اس کے اندر کوئی بڑا پن یا کوئی بڑائی اس طرح کا عنصر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے ہاں میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے اپنے واعظین کے رویوں کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر میں نے بہت ساری یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ یہ چیزیں ہم ان چیزوں کا شکار ہیں، اور ہم عام پبلک کو ہم اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی بالا تر مخلوق سمجھتے ہیں۔ جو بھی داعی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، اسے اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ ہر دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے سے افضل سمجھیں، تب اللہ کا دین پھیلے گا، تب اللہ کے دین کی دعوت اثر کرے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، دوسروں کو اپنے آپ سے گناہ گار سمجھ کر، کم تر سمجھ کر ہم ان کو دور پھینکیں گے تو اسلام پھیلے گا نہیں۔ اسلام محبت سے پھیلتا ہے۔ کسی کو اپنے سے زیادہ کم تر نہ سمجھیں، کسی کو گناہ گار مت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کو آپ چور، ڈاکو، لٹیرا، جواری، شرابی یا اس طرح کا کوئی انسان سمجھ کر آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ نیک ہو، زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس لیے میری آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی عبادتوں کو، اپنے نماز اور روزے کو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، رضائے الہی کے لیے اپنی نیت کو بالکل صاف کرنا ہے، خالص کرنا ہے۔ اس میں اگر کہیں کوئی ریاکاری کا عنصر شامل ہے تو اسے باہر نکال پھینکنا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے، کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا، کسی کو اپنے سے زیادہ گناہ گار نہیں سمجھنا، اور کسی گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، اس سے محبت کرنی ہے۔ اسلام انسانوں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ آپ انسانوں سے محبت کریں گے، گناہ گار لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو لوگ اسلام کے قریب آئیں گے، آپ کے قریب آئیں گے۔ رویے، اخلاق، آپ کی گفتگو، یہ چیزیں آپ کی تقریروں سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ کام کرنے والے کام ہیں۔ اس لیے عید الفطر کے اس موقع پر میں انتہائی درد دل کے ساتھ اپنے طلباء، اپنے اساتذہ، اپنے دوست، احباب، جاننے والے تمام ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس کا مقام اور درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں ریاکاری شامل ہے، دکھلاوا شامل ہے، عصبیت شامل ہے تو پھر وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے جو ہم نے رکھے ہیں ان کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عید کے اس موقع پر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں
اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے اور اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ کی ذات پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کرونا کی وبا کی شکل میں ہمارے اوپر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے پوری مسلم امت کو نجات دلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔